وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تہجد کی نماز یہ تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ وہو قربۃ الی ربکم، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ومکفرۃ للسیئات، اور اس نماز کے ذریعے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ومنہاۃ للإثم، اور یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ شریعت میں ایسے 40 اعمال ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس میں 9ویں نمبر پر ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العزت 4 چیزیں اسے عطا فرمائے گا۔ تہجد کی نماز پر 4 چیزوں اور اجر و ثواب کا وعدہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو تہجد کی نماز ادا کرے گا، فرمایا فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں کے نماز پڑھنے کا یہی طریقہ۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے نیک صالح، ان کا طریقہ تھا وہ تہجد پڑھتے تھے، اس لیے تم بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تہجد کی نماز کے ذریعے اللہ کا قرب ملے گا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب مل جائے، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، تو اللہ کا جو قرب ملتا ہے وہ انسان کو تہجد کی نماز سے ملتا ہے۔ نمبر 3، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرے گا تو یہ نماز اس کے گناہوں کو مٹا دے گی، ماضی کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور نمبر 4، وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، تہجد کی نماز گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، جو اس نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا تہجد کے 4 فوائد ہیں۔ ایک تو نیکوکاروں کا طریقہ ہے، انسان صالحین کے طریقے پہ چلے گا، نیک لوگوں کا طریقہ ہے تو یہ بھی نیکوں میں شمار ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کا قرب ملے گا۔ نمبر 3، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ تہجد کی نماز گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان کی دعاؤں کی جو قبولیت ہیں وہ تہجد کے وقت میں زیادہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ کون سی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رات کے آخری پہر میں دعا کرنا اور فرائض کے بعد دعا کرنا۔ یہ 2 دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، فرائض کے بعد کی دعا اور رات کے آخری پہر کی دعا، یہ اللہ کے ہاں بڑی قبول ہونے والی دعائیں ہیں۔ اس لیے انسان تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ اس نماز میں ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہیں، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب انسان پڑھتا ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اخلاص ہوتا ہے۔ پھر اس وقت میں چونکہ سناٹا ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، تو انسان تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کرتا ہے وہ بڑے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ وہ عبادت ادا ہوتی ہے۔ پھر یہ عبادت شیطان پہ بہت بھاری ہے۔ اسلاف امت جتنے بھی گزرے انہوں نے تہجد کا بڑا اہتمام کیا، اگر ان سے کبھی ایک دن چھوٹ جاتی تو اپنے نفس کو سزا دیتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اپنے نفس کو سزا دی، 1 سال تک پوری رات کو سوئے نہیں، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے کہ مجھ سے تہجد کیوں چھوٹ گئی۔ تو سلف کا تہجد پڑھنے کا اتنا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ تو 9واں عمل جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ تہجد کا اہتمام ہے۔ تو ہم خود بھی اہتمام کریں، اپنے عزیز و اقارب اولاد کو بھی اس نماز کا حکم دیں کہ وہ بھی اس نماز کا اہتمام کریں۔